سو موونگ آن. یہ پیالہ دکھانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے 3 C's کی بات کی نا, تو کچھ لوگ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا برتن بہت چھوٹا ہوتا ہے. اینڈ وین آئی سے کہ ان کا برتن بہت چھوٹا ہوتا ہے تو کیا خیال ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کون سا برتن؟ یس گڈ, ہاں ویری گڈ ورڈ. ظرف. ایک بردر نے کہا ان کا ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے. ظرف کیا ہوتا ہے؟ اینی ون فرام ہیئر؟ ظرف کیا ہے جی؟ دل کی وسعت. گڈ گڈ, بہت اچھا. اچھا سسٹر نے بہت اچھی ایک ڈیفینیشن بتائی کہ ظرف یہ کہ دل کی وسعت, کہ ہاؤ براڈ یور ہارٹ از, how much it can digest things and how much it can up to what extent it can take things, اور ریئیکشن کیا ہوگا آپ کا چیزوں کے لیے. اوکے, ایموشنل مینجمنٹ بھی اسے کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ کا برتن بہت چھوٹا ہوتا ہے, یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پینک اٹیکس ہونے لگ جاتے ہیں انہیں, اور انڈر پریشر دے کولیپس, دے کانٹ تھنک انڈر پریشر. اوکے, اور جب ان پہ کوئی رسپانسبلٹیز آتی ہیں اور ایک دم سے کوئی ڈھیر ساری رسپانسبلٹیز آتی ہیں تو ان کا مائنڈ جیم ہو جاتا ہے. یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ نیچرل چیز ہے. اوکے, یہ سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فیز میں جا کے لائف میں ہوتا ہے, اور نیچرلی انہیریٹڈ فیکٹرز اس میں انوالوڈ ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے انہیریٹنس میں وہ کولیپس کرنا پریشر میں. اوکے, ہو سکتا ہے کہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہو کہ آپ کے بیڈ ایکسپیرینسز اتنے ہیں کہ آپ اب کولیپس ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے فیلیئرز بہت زیادہ ہیں. اوکے, تو دونوں چیزیں اس میں انوالوڈ ہیں. واٹ ایور دا کیس, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہر چیز کا حل اللہ نے رکھا ہوا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ انسان کو ہم نے کس میں پیدا کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Verily we have created human being in toil and struggle. تو ٹوائل اینڈ اسٹرگل کا کیا مطلب ہے کہ ہر چیز اسٹرگل کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ لرن کرتے ہیں. ہر چیز لرن کرنی پڑتی ہے. اوکے, کچھ چیزیں اللہ نے آپ کو نیچرلی دی ہیں, کچھ چیزیں اللہ نے آپ کو نہیں دی نیچرلی. یو ہیو ٹو لرن. فار ایگزامپل, کسی کو غصہ بہت آتا ہے, اس کے لیے غصہ ایبزارب کرنا بہت مشکل ہے, اس کے لیے فارگیو کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل ٹریٹ نہیں ہے. اس کا یہ ٹیسٹ ہے, یہ ٹرائل ہے, اور وہ کرے گا تو اس کو ریوارڈ بہت زیادہ ملے گا. کچھ کے لیے غصہ کنٹرول کرنا از ویری ایزی, اور اس کے لیے معاف کرنا, فارگیو کرنا بہت آسان ہے. کیوں؟ نیچرلی اس کا برتن کیا ہے؟ بہت وسیع ہے اس کا برتن. کیا خیال ہے زیادہ ریوارڈ کس کو ملے گا؟ جس کا برتن وسیع ہے یا جس کا برتن اتنا وسیع نہیں ہے؟ زیادہ ریوارڈ کس کے لیے؟ جس کا برتن اوبیسلی اتنا وسیع نہیں. تو لوگ جو کہتے ہیں نا میں تو نیچرلی ایسا ہوں یا میں تو نیچرلی ایسی ہوں, میرے سے نہیں ہوتا بھائی, میرا تو یہ ٹیمپرامنٹ ہے, آپ نے گزارا کرنا ہے تو کریں. تو یہ چیز ایک بہت بڑی ریزن بن رہی ہے ہمارے کلیشز کی. واٹ ایور دا کلیشز میں بھی, میرج میں ہو یا ریئل لائف سینیریوز میں ہو یا ریلیشن شپ میں ہو یا جاب انوائرمنٹ میں ہو. کہ تو اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ سوچ, یہ مائنڈ سیٹ خطرناک ہے کہ آئی کانٹ ڈو اٹ, اور میں ایسا ہی ہوں, میرے ساتھ گزارا کرنا ہے تو کرو. تو اسلام کا پھر کیا فائدہ؟ پھر اسلام نے آپ میں کیا چینج کیا ہے؟ اگر آپ نے صرف داڑھی رکھ لی ہے, برقع پہن لیا ہے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور پرسنالٹی ویسی کی ویسی ہے, تو سوری ٹو سے پھر اسلام کے فریم ورک نے آپ کو ہیلپ نہیں کیا, یا اسلام کے فریم ورک سے آپ صحیح طرح سے فائدہ نہیں لے سکے. اوکے, ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے بہت زیادہ. سو پریشانی کی بات نہیں ہے. پوائنٹ از دس, اگر آپ کا برتن چھوٹا ہے سو نو پرابلم. انشاءاللہ ہم اس ورک شاپ میں یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ چھوٹے برتن والے جو لوگ ہیں یا جن کا چھوٹا برتن ہے تو انہیں کیسے ان چیزوں پہ قابو پانا ہے. واٹ آر دوز ٹولز جن سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ امپاور ہو جائیں گے. اوکے, سو لک ایٹ دس پکچر, واٹ اٹ ٹیلز یو. لیٹ می گیو یو اے ہنٹ. It tells about life. Fast life, correct. Very fast life, okay? Like a bus, fast moving bus, ٹھیک ہے, اتنی اسپیڈ پہ جا رہی ہے کہ چیزیں بھی نظر صحیح سے نہیں آ رہی. And this is what's happening to us. Life 21st century میں بہت تیز ہو گئی ہے لائف کی, اور نئے نئے اسٹریسز ہیں 21st century میں. جو اسٹریس 20th century کے تھے وہ شاید اب نہیں ہیں, بلکہ اب نئے اسٹریسز ایڈ ہو گئے, پیرنٹنگ کے نئے چیلنجز آ گئے ہمیں. اوکے, سو آل دیز تھنگز دے آر بینگ ریولیوشنائز, ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں سوسائٹی کے. سو واٹ ایف اس بس کی بریک فیل ہو جائے تو, اینڈ یو آر سٹنگ ان سائڈ دس بس, آپ سب لیٹ سے ایک پوری بس ہے اور یہ جا رہی ہے اور یہ بہت اسپیڈ پہ جا رہی ہے, اور اس کی آپ کو پتہ لگا کہ بریک فیل ہو گئی, تو آپ کا انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوگا؟ واٹس دا فرسٹ ریئیکشن؟ فرار ہونے کی. لیکن جمپ باہر لگائیں گے تو وہ تو
سیدھا سیدھا پھر اوپر ہی جائیں گے. سو واٹس دا فرسٹ تھنگ دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ؟ ڈیفینیٹلی فرار سے مراد ہے کہ اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ جائیں گے، رائٹ. اور اس کے علاوہ یس، تھنک آف یور فیملی امیجیٹلی اینڈ پرے فار دیم، یا رائٹ. اور اس کے علاوہ پلان ہاؤ ٹو، او یس دیٹس کریکٹ. دیکھیں کوئی تو بس میں ہوگا نا جو کچھ اور سوچ رہا ہوگا. میجورٹی کا 90% کا 95% کا یہی ہوگا رویہ کہ اب وقت آنے والا ہے اور وہ چیخو پکار کریں گے، روئیں گے، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے سچویشن. بٹ کوئی وہاں پہ ایسا شخص بیٹھا ہوگا جس کو نالج ہے بس کا، اور جس کو پتہ ہے کہ بریکنگ سسٹم جب فیل ہوتا ہے تو اس کا بیک اپ میکانزم کیا ہے. اوکے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام ہمیں یہی سکھانے آیا کہ جب لائف میں آپ کو ٹھوکریں لگیں، اور لائف میں ڈیفیکلٹیز تو ہیں ہی، لائف کوئی ہنسی مذاق تو ہے نہیں، تو اسلام طریقہ تو بتاتا ہی ہے کہ کرنا کیا ہے، بٹ بیک اپ میکانزمز بھی آپ کو بتاتا ہے. اسی لیے پروفٹ یعقوب علیہ السلام نے بار بار اپنے بچوں کو کیا کہا تھا؟ سورہ یوسف میں ایک ورڈ وہ بار بار کہتے تھے، ایک سینٹینس، کہ بچوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے اللہ کی طرف سے وہ پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ. اٹ مینس کہ نالج اباؤٹ سم تھنگ. اوکے، یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمیں لائف کی نیچر ہی نہیں پتہ، لائف کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے. ابھی ہم ایک کانفرنس سے آ رہے تھے، میریٹ میں کانفرنس تھی سنگل پیرنٹس کے اوپر، جن میں ڈیورسز زیادہ تھے اور کچھ کے ہسبینڈس فوت ہو چکے تھے. تو وہاں پہ اتنا نیگیٹو انوائرمنٹ تھا، اتنا ڈپریسنگ انوائرمنٹ تھا، لوگوں کی سٹوری سن کے مطلب ہم بھی وہاں ڈپریس ہو گئے. بٹ لٹرلی جب ہم نے آبزرو کیا کہ دیکھا کہ لوگ کیوں ڈپریسڈ ہیں، تو یہ بات پتہ لگی کہ لیک آف نالج. لٹرلی یعنی ایک آنٹی نے کہا آ کے اسٹیج پہ کہ یہ ساری پرابلمز مجھے ہیں اور میں اللہ سے شکوہ کرتی ہوں. لٹرلی انہوں نے اسٹیج پہ آ کے کہا کہ میری اللہ سے شکایت ہے. اور شکایت کیا تھی؟ شکایت یہ تھی کہ میں اتنی نیک ہوں، میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، 5 ٹائم بھی پڑھتی ہوں، اور میں نے لوگوں کی اتنی ہیلپ کی ہے، تو اللہ نے میری ہیلپ کیوں نہیں کی؟ اللہ نے مجھے اس سچویشن میں کیوں ڈال دیا؟ اور سچویشن یہ تھی کہ بریک فیل ہو گئی تھی، ہسبینڈ ان کے اچانک فوت ہو گئے تھے، اور کوئی پیسے بھی نہیں تھے، کمانے والا اب کوئی نہیں ہے، تو اس کو میں بریک فیل ہی کہوں گا نا. بیٹی کی ایجوکیشن بھی ہے، شادی بھی کرنی ہے، ساری چیزیں. تو شی ڈیڈنٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل دس سچویشن. ان شارٹ ان کو نالج نہیں تھا. کس چیز کا نالج نہیں تھا؟ کہ لائف از اے ٹیسٹ. کس چیز کا نالج نہیں تھا؟ کہ جب ٹیسٹ آئے گا تو پھر ہاؤ ٹو کنیکٹ ٹو اللہ. اور اس چیز کا نالج نہیں تھا کہ انبیاء پہ کتنی مشکلات آئی ہیں. میری تھوڑی سی باری آئی، 7 منٹ ملے، تو میں نے پہلی بات یہی کہی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر سب سے زیادہ شکوہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سب سے زیادہ نیک وہ تھے. اس کے باوجود بیٹیوں کی طلاق ہوئی ان کی، اس کے باوجود ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی، شیب ابی طالب کے بعد ان کے انکل کی ڈیتھ ہو گئی. وہ آرفن تھے. لیٹ اسٹارٹ ود آرفن، بینگ این آرفن. 6 سال میں ان کے ماں باپ نہیں تھے، تو ہو ٹوک کیئر آف ہم؟ اللہ نے کیسے ان کا انتظام کیا؟ تو آپ تو پھر بھی ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ، آپ کے تو صرف شوہر ابھی فوت ہوئے نا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو نہ فادر تھے نہ مدر تھی، تو کس طرح سے انہوں نے سروائیو کیا؟